السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا ہمیں عامل بننا چاہیے یا نہیں؟ دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر بہت سارے لوگ ہمیں 2 نمبر نظر آتے ہیں۔ آئے دن میڈیا پر بھی آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں۔ تو اگر ہم جہالت کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ ایسے عاملوں سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے، تو ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا۔ صرف تنقید کرنے سے اور لوگوں کو صرف منع کرنے سے ہم اپنے اس مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ جہالت کا خاتمہ، تو ہمیں خود میدان عمل میں آنا ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر کسی دکان پر حرام کا گوشت بکتا ہے اور وہاں پر حلال گوشت کی دکان بھی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو کہیں گے جناب حرام گوشت نہ خریدو۔ اب لوگوں کی ضرورت ہے، انہوں نے کھانا ہے، ان کو اس کی طلب ہے، تو وہ گوشت تو انہوں نے حاصل کرنا ہے۔ جب حلال کی دکان نہیں تو وہ حرام کی طرف تو جائیں گے، وہ نہیں رک سکیں گے۔ تو آپ نے اگر منع کرنا ہے لوگوں کو حرام گوشت سے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ خود میدان عمل میں آئیں، خود حلال گوشت کی دکان وہاں پر کھولیں، لوگوں کو پھر بتائیں یہاں پر حلال ملتا ہے اور یہاں پر حرام بکتا ہے۔ تو جب لوگوں کو کوئی رستہ نظر آئے گا تو لوگ اس برے رستے سے باز آئیں گے اور اچھے رستے کی طرف لوگ آئیں گے، ان کو کوئی راہ نظر آئے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر برے لوگوں کا خاتمہ ہو، تو پھر ہمیں خود میدان عمل میں آنا ہوگا۔ اگر ہم بات کریں سیاست کی، ہم لوگ کہتے ہیں جناب سیاست میں برے لوگ آ گئے، برے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جناب برے لوگ کیسے آ گئے؟ اچھے لوگوں نے جب منہ موڑ لیا سیاست سے، تو سیاست میں اچھے لوگ جب نہیں آئیں گے تو پھر کسی نہ کسی نے تو سیٹ سنبھالنی ہے نا، وہ تو برے لوگ اوپر آ گئے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں سیاست اچھی ہو تو اچھے لوگوں کو اوپر آنا ہوگا، میدان عمل میں آنا ہوگا، تو پھر جا کر بات بنے گی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اس فیلڈ میں چاہتے ہیں تو ہم خود میدان عمل میں آئیں اور لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو شعور دلائیں۔ زیادہ نہیں تو کم از کم اپنے علاقے سے تو آپ یہ ان جاہل پیروں کو تو ختم کر سکتے ہیں نا، جاہل بابوں کو تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں نا۔ آپ اپنے علاقے کو تو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو تو لوٹنے سے بچا سکتے ہیں، کہ جو ایسے عاملین کے پاس جاتے جو پیسے بھی لوٹ لیتے ہیں اور جناب عزت بھی بعض دفعہ عزت کے بھی ڈاکو وہ بن جاتے ہیں۔ تو ایسے ایک تو جانے والا شخص پریشان ہوتا ہے، وہ بیچارہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور مذہبی لوگوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسے جو کام کرتے ہیں، بلکہ میں تو ان کو عامل بھی نہیں کہتا، وہ تو جاہل کہتا ہوں ایسے لوگوں کو، کہ جو لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر علاج بھی نہیں کرتے ہیں، اور پھر دھوکہ بازی چلتی ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس میدان میں عمل میں آنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پیران عظام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، اور میری تو یہ خواہش ہے کہ جو بھی عالم ہے اس کو عامل بھی ہونا چاہیے، جو بھی امام مسجد ہے اس کو عامل بھی ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جو بھی گدی نشین ہے، جو خلیفہ ہے، کسی بھی پیر کا جو خلیفہ ہے اس کو بھی عامل ہونا چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے بڑے بڑے پیروں کے جناب مرید ہو جاتے ہیں، اور پیر صاحب کے پاس اب کوئی مسئلہ لے کر آگے، لیکن پیر صاحب وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کوئی جادو جنات کو کوئی مسئلہ یہ ہے۔ پھر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پیروں کے مرید وہ بیچارے جادوگروں کے جو ہے وہ دروازوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے معاملات دیکھنے کو آتے ہیں، اور ہر امام مسجد کو بھی جو ہے عامل ہونا چاہیے۔ تھوڑے بہت معاملات یہ آنے چاہیے، طریقہ کار اس کا آنا چاہیے علاج معالجے کا، اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ بعض دفعہ مقتدی ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے آتے ہیں دم کروانے کے لیے، خود آ جاتے ہیں بھائی امام صاحب سے دم کروا رہے ہیں۔ امام صاحب کو جب خود ہی کچھ نہیں آتا ہوگا تو وہ کیا دم کرے گا، وہ کیا اس شخص کی رہنمائی کر سکے گا؟ جب رہنمائی نہیں کر سکے گا، وہ لوگ پھر کسی اور کی تلاش میں نکلیں گے، اور ایسے 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس لیے ہمیں اس فیلڈ میں آنا ہوگا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے، جناب کہتے ہیں عاملوں کے بچے جناب وہ مزدور پیدا ہوتے ہیں یا بچے پیدا ہی نہیں ہوتے، عاملوں کے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں، جو لوگ عامل نہیں ہیں کیا ان کے بچے آپ نے مزدور پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ جو عامل نہیں ہیں کیا ان کے بچے مرتے ہوئے نہیں دیکھے آپ نے؟ جو عامل نہیں ہیں کیا ان کے نقصان نہیں ہوتے؟ بھائی ان کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ عمل کرنے والا ہے، اگر قدرتی طور پہ کوئی بھی مصیبت اس پہ آ جائے تو فوراً ہی لوگ کہتے ہیں جناب ہاں یہ عامل ہے، عمل کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو بھائی مطلب کہ یہ نقصان کو اس کے ساتھ خاص کر دیا گیا اعمال کے ساتھ، کہ جو اعمال کرے گا نقصان اسی کا ہوگا۔ تو جناب کتنے معاشرے کے اندر آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو عامل نہیں ہے، لیکن بیچاروں کی اولاد نہیں ہو رہی، کئی سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی۔ اولاد ہوتی ہے یا کسی مزدور پیدا ہو رہی، کسی کو اٹھا کی بیماری ہے، یا خود لوگوں کے کئی نقصان ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر عامل کا کوئی ایسا نقصان ہو جو فوراً کہتے ہیں جناب یہ عامل ہے اس وجہ سے ایسا ہو گیا، تو یہ بالکل غلط کنسیپٹ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب آپ پازیٹیو کام کریں گے تو کیسے آپ نقصان کے اندر آ سکتے ہیں؟ آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے، مخلوق خدا کی خدمت کی خاطر سارا کام کریں گے، دل کے اندر جو ہے وہ امت کا درد ہوگا، تو کیسے آپ مصیبت کے اندر آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہاں جب آپ کسی پازیٹیو کام کو نیگیٹو طریقے سے استعمال کریں گے، کسی نورانیت والے علم کو اور نوری علم کو آپ کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا نیگیٹو اثرات تو آئیں گے۔
उसका रिएक्शन तो आएगा, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इस दुनिया के किसी भी मामले के अंदर आप देख लें, कोई भी आपका काम है, अगर आप वो गलत करेंगे तो उसके नेगेटिव असरात तो आएंगे, उसका रिएक्शन तो आएगा। तो आप अच्छे काम करें और लोगों के इलाज मुआवजे करें, अल्लाह की रज़ा की खातिर, दिल में किसी किस्म का कोई लालच ना हो, लोगों के साथ धोखा ना करें, और अल्लाह की रज़ा को जहन में रखते हुए और मखलूक खुदा की खिदमत की खातिर उसकी नीयत से आप करें। इंशाअल्लाह कभी भी आप गुमराह नहीं होंगे और कभी भी आप इस तरह के नुकसानों के अंदर नहीं आएंगे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आमिल जब किसी का इलाज मुआवजा करते हैं तो वो चीज़ें आमिल की तरफ लौटती हैं या उसकी औलाद को नुकसान पहुँचाती है। तो इसके लिए आमिल के जो हिसार है वो मजबूत होना ज़रूरी है। वो अपना हिसार मजबूत रखे, अपनी पढ़ाई वगैरह जारी रखे और अपने बच्चों का भी हिसार वक्तन फवक्तन वो करता रहे, तो फिर जो है वो असरात से महफूज रहता है। तो अब आपको खुद ही फैसला करना है कि अब आपको आमिल बनना चाहिए नहीं। मैंने इतनी वजाहत आपके सामने कर दी है।